الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 91 سے لے کر 100 تک لفظی اور باب محاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان 10 آیات کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو آئیے اب ان 10 آیات کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ، بما انزل اللہ اس پر جو نازل فرمایا اللہ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، علینا ہم پر،
وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بما اس کا جو وراءہ اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا تصدیق کرنے والا اس کی جو معہم ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ آپ کہہ دیجئے، فَلِمَ پھر کیوں، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم تھے مومن۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور وہ اس کے علاوہ کتاب یعنی قرآن کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، یعنی قرآن حق ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے اگر تم مومن تھے۔ اس آیت میں یہودیوں کا ایک اور کبھی فعل بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے جو کہ ہم پر نازل ہوئی ہے۔ تو اس سے ان کا مقصد دیگر آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کا انکار کرنا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن بھی حق ہے اور یہ ان یہودیوں کے پاس موجودہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، اور جب تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں اور تم تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے فرمائیں کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے کے اتنے بڑے دعوے دار ہو تو یہ بتاؤ کہ پہلے تم انبیاء کو کیوں شہید کرتے تھے، حالانکہ تورات میں تو انبیاء کرام کو شہید کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام آسمانی کتابوں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو شہید کرنا یہ بھی کفر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من بعد ہی اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ہی ظالم ہو۔ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس روشن معجزات لے کر تشریف لائے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کو کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے سے گائے کو معبود بنا لیا اور گائے کی پوجا کر کے انہوں نے کفر کیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیاں دیکھ کر بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تو ان یہودیوں کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گائے کی عبادت قدیم عرصے سے چلتی آ رہی ہے۔ مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہے، اس کی تعظیم کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں کافروں سے مشابہت ہے اور کافروں سے مشابہت ممنوع ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا فَوْقَكُمُ الطُّورَ تمہارے اوپر طور کو، خُذُوا تم پکڑو مَا آتَيْنَاكُمْ جو ہم نے تمہیں دیا، بِقُوَّةٍ قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا اور سنو، قالوا انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا اور وہ پلا دیے گئے، فی قلوبہم العجل ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، بکفرہم بسبب ان کے کفر کے، قل کہہ دیجئے بئس ما بہت بری ہے وہ چیز، یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں بھی اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کیے، اور سنو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچڑا رچا ہوا تھا۔ تو اے محبوب تم فرما دو اگر تم ایمان والے ہو تو
تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی اے یہودیو، وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا، لیکن انہوں نے حسب عادت نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو ہوا میں بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ چلو اب مضبوطی سے اس تورات کو تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور ہمارے احکام دھیان سے سنو۔ بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے دوبارہ اطاعت کا اقرار تو کر لیا، لیکن ان کے دل کی حالت پہلے جیسی رہی، اور شریعت کا چونکہ حکم ظاہر پر ہوتا ہے دل پر نہیں، اس لیے بنی اسرائیل کے زبانی اقرار کرنے پر ان سے کوہ طور کو ہٹا لیا گیا، اگرچہ ان کے دل میں وہی انکار تھا، اور در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑے کی محبت گھسی ہوئی تھی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکام اور سب تقاضوں پر عمل کیا جائے اور ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ آیت نمبر 94، کل ان کانت، کل کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے، لکم الدار الآخرہ، لکم تمہارے لیے، الدار گھر، آخرت آخرت کا، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً مخصوص ہے، من دون الناس دیگر لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت تو پھر تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اے محبوب، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا تو کرو۔ یہودیوں کا ایک باطل دعویٰ یہ بھی تھا کہ وہ جنت میں صرف وہی جائیں گے۔ رد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے گمان میں جنت تمہارے لیے خاص ہے اور آخرت کی طرف سے تمہیں اطمینان ہے، اعمال کی حاجت نہیں ہے، تو جنتی نعمتوں کے مقابلہ میں دنیاوی مصائب کا کیوں برداشت کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو تاکہ عیش و آرام والی جنت میں پہنچ جاؤ، اور اگر تم نے موت کی تمنا نہ کی تو یہ تمہارے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ آیت نمبر 95، وَلَن يَتَمَنَّوْا اور ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے، ابداً کبھی بھی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ان گناہوں کی وجہ سے جو آگے بھیج چکے ہیں، بِمَا کی وجہ سے جو قدمت آگے بھیج چکے ہیں، ایدیم ان کے ہاتھ، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو، اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ غیب کی خبر اور معجزہ ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی شدید مخالفت کے باوجود بھی موت کی تمنا کا لفظ زبان پر نہ لا سکے، اور زبان پر لا بھی کیسے سکتے تھے؟ کیونکہ رب نے خود فرما دیا کہ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا یہ موت کی تمنا ہرگز کبھی بھی نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 96، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اور یقیناً آپ ضرور پائیں گے ان کو، احرص زیادہ حریص، الناس سب لوگوں سے، علی حیات زندگی پر، ومن الذین اور ان سے بھی جنہوں نے اشرکو شرک کیا ہے، یودو چاہتا ہے، احدہم ہر ایک ان میں سے، لو یعمرو کہ کاش اس یعمرو اسے عمر دی جائے، الف سنۃ 1000 سال، وما ہوا بمزحزحہ اور نہیں ہے، ہوا بمزحزحہ وہ لمبی عمر اسے بچانے والا، بمزحزحہ اسے بچانے والا، من العذاب عذاب سے، ان یعمر یہ کہ وہ عمر دیا جائے، واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں میں سے ایک گروہ تمنا رکھتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی دی جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجوسی مشرک 1000 برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں اور یہودی ان سے بھی بڑھ گئے ہیں اور انہیں جینے کی ہوس سب سے زیادہ ہے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے جہنم کے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے اور ان کا کوئی حال اللہ تعالیٰ سے
چھپا ہوا نہیں ہے۔ کل من کانا، آیت نمبر 97، کل کہہ دیجئے، من کانا جو کوئی ہے، عدوًا دشمن، لجبریل کا، جبریل علیہ السلام کا، فإنہ تو بے شک اس نے، نازل کیا اس کو، علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وہدی و بشریٰ للمؤمنین، وہدن اور ہدایت ہے، و بشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ اے محبوب تم فرما دو کہ جو کچھ جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے تو اللہ کے حکم سے یہ قرآن آپ کے دل پر نازل کیا ہے، اور یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہیں، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس آسمان سے کون فرشتہ آتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ یہودیوں کے پیشوا نے کہا کہ وہ ہمارا دشمن ہے، عذاب، شدت اور زمین میں دسانہ وہی اتارتا ہے، اور پہلے بھی ہم سے کئی مرتبہ دشمنی کر چکے ہیں۔ اگر آپ کے پاس میکائیل آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ تو یہ یہودیوں کی یہ بات سراسر جہالت تھی، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو جو بھی چیز لائے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی، تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی تھی۔ بلکہ اگر یہودی انصاف کرتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے محبت کرتے اور ان کے شکر گزار ہوتے کہ وہ ایسی کتاب لائے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ من کانا عدوا للہ، من جو کوئی کانا ہے، عدوا للہ اللہ کا دشمن، وملائکتی اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور فرشتوں سے دشمنی کفر اور غضب الہی کا سبب ہے۔ آیت نمبر 99، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً، انزلنا ہم نے نازل کی، الیکا آپ کی طرف، آیات بینات واضح نشانیاں، واضح آیات، وما یکفر اور نہیں انکار کرتے، بہا ان کے ساتھ، الا الفاسقون مگر نافرمانی کرنے والے ہی، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ یہودیوں کا جو پیشوا تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں ہے جسے ہم پہچانتے ہوں، اور آپ پر ایسی کوئی روشن آیت نازل نہیں ہو جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں جن میں حلال، حرام، حدود وغیرہ کے احکام واضح اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور ان آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکام کی اطاعت نہیں کرتا۔ اَوَ کُلَّمَا عَاهَدُوا، آیت نمبر 100، اَوَ کُلَّمَا کیا اور جب بھی، عَاهَدُوا انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، نبذہ تو پھینک دیا اس کو، فریقٌ ایک فریق نے، ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو توڑ دیا، اسے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، مانتے ہی نہیں ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ جو یہودیوں نے عہد کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا تو ہم ان پر ضرور ایمان لائیں گے، اور عرب کے مشرکوں کے خلاف ہم ضرور ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔
جی آج ہماری 100 آیات مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔